بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج 141واں دن 141 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کو جو جاری ہے، اور اس وقت غزہ کے مسلمان وہ گویا کہ تین طرح سے تین محاذوں پر آزمائشوں کا شکار ہے۔ تو ایک محاذ تو وہ اسرائیل کی بمباری ہے جو بہت ہی وحشیانہ طریقے سے، جس میں اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، پناہ گزین ریفیوجی کیمپ جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اسکولوں میں لوگوں نے پناہ لے لی ہے تو اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، راستے میں لوگ سفید جھنڈے لے کے چل رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہاں سے وہاں منتقل ہو رہے ہیں پرامن طریقے سے، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بربریت کی انتہا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ اس علاقے سے فلاں علاقے میں چلے جائیں، فلاں جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پر وہ محفوظ رہیں گے، اگر وہ نہیں گئے تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں بھی ان کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو بربریت کی جو بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے، اس میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار، ان سب کے سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ آزمائش ہے، دوسری طرف ان کو وہاں پر امداد نہیں پہنچنے دے رہے، جس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ وہ شدید قسم کی بھوک مری کا شکار ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، لوگوں نے جانوروں کا جو چارہ ہے، بھوسا چارہ، وہ کھانا شروع کر دیا، وہ بھی اب ختم ہونے کو ہے، پیڑ کے پتے وہ توڑ کے چبانے لگے، گھاس کاٹ کے کھانے لگے، غرض یہ کہ جو بھی انہیں مل سکا وہ اس کو کھانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ بھی کچھ دن کے لیے کام آنے والا ہے۔ ایک طرف غزہ کے بارڈر کے اس طرف تقریباً کئی ہزار بڑے بڑے ٹریلر وہ امدادی سامانوں سے بھرے کھڑے ہوئے ہیں، اور بارڈر کے اس طرف جو ہے وہ بھوک اور فاقوں کی کشمکش سے لوگ دو چار ہیں۔ تیسری طرف یہ ہے کہ یہ جو شدید قسم کی بمباری ہوئی ہے، بے پناہ بمباری، اس کے نتیجے میں جو وہاں پر زمین خراب ہوئی ہے، پانی خراب ہوا ہے، پینے کا پانی خراب ہوا ہے، اور اس کے بعد جو بڑے پیمانے پر بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ ایک تیسرا وہ ہے۔ تو ایک طرف بیماریاں ہیں، دوسری طرف بھوک ہے، تیسری طرف بمباری ہے، اور پھر اس پر مزید یہ کہ اب موسم وہ سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، سردی اب وہاں پڑنا شروع ہوئی ہے، ہمارے یہاں سردی رخصت ہو رہی ہے اور وہاں سردی اب شروع ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ہر سال کی طرح سے برفیلی آندھیاں چلیں، ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہو جائے، 8 ڈگری تک ڈاؤن ہو جائے، اور ان لوگوں کے پاس نہ تو وہاں پر الیکٹریسٹی ہے اور نہ پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے مناسب سامان ہے، تو اس طرح سے وہ کئی طرف سے شدید قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بچے کئی دن، یہ جو بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ ملے گا برتن لیے ہوئے، یہ وہ بچے ہیں جو کئی دن سے بھوکے ہیں، اور ان کو کچھ مل جائے گا جو شاید تھوڑی دیر بھوک مٹانے کے لیے کافی ہو، اس کے بعد پھر یہ لائن میں کھڑے ہوں گے، پھر یہ بھیڑ میں کھڑے ہوں گے، پھر انتظار کریں گے کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک دن پہلے کی یہ رپورٹ تھی کہ پچھلے 10 دنوں میں پورے غزہ میں صرف 9 گاڑیاں اندر آ سکیں امدادی سامانوں کی، 10 دن کے اندر 9 گاڑیاں، حالانکہ غزہ میں روزانہ 500 گاڑیوں کی کھپت ہوا کرتی تھی روزانہ، کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ 16 سال سے غزہ جو ہے وہ محاصرے سے گھرا ہوا ہے، یعنی اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، غزہ کے لوگ کہیں جا نہیں سکتے،
باہر کے لوگ غزہ آ نہیں سکتے. وہاں کا ایئرپورٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے. وہاں پر اگرچہ ایک طرف پورا سمندر ہے, ابھی ہم آگے نقشہ دکھائیں گے, لیکن وہاں پر کوئی بندرگاہ قائم نہیں کرنے کی اجازت ہے. تو نہ سمندری راستے سے وہاں کچھ پہنچ سکتا ہے, نہ وہاں ہوائی راستے سے کچھ پہنچ سکتا ہے. تو جو بھی ہے وہ مصر کی طرف سے جو راستہ ہے ایک, اس راستے سے آنا ہے. اور وہاں پر جو ہے پورے طور پر ایک طرف مصری حکومت کا کنٹرول ہے, دوسری طرف جو اسرائیلی حکومت کا کنٹرول ہے. اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں وہ گاڑیوں کو روک دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں. تو پچھلے دنوں جب حالات تھوڑا سا نارمل تھے تو وہاں کی جو روز مرہ کی جو ضرورتیں ہیں, کھانے پینے کی ضرورتیں, روز کی ڈیلی نیڈز, ان کے لیے روزانہ 500 ٹریلر آتے تھے, جس سے ان کا کام چل جاتا تھا. اب وہ گھٹ کر اور موجودہ حالات میں آپ سوچئے کہ 10 دن میں اگر 9 گاڑیاں اندر آئیں تو اس میں کیا ہوگا. پورے اس عرصے میں جتنی گاڑیاں آئی ہیں ان کا جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ رپورٹ ہے, مضحکہ خیز بھی ہے, تکلیف دہ بھی ہے, افسوسناک بھی ہے کہ لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے, دواؤں کی ضرورت ہے, اور پہننے کے کپڑوں کی ضرورت ہے, سردی کے سامانوں کی ضرورت ہے. اور وہاں پر سامانوں میں جو پہنچ رہا ہے تو وہ کسی ٹرک کو کھولیں تو اندر وہ کورونا کٹ سے بھرا ہوا ملتا ہے, کسی کو کھولیں تو اس میں کچھ اور فضول قسم کی چیز بھری ہوتی ہے. تو لوگوں کو ضرورت کسی چیز کی ہے, اور یہ جو شیطان طاقتیں اس پر مسلط ہے نظام پر, وہ کچھ اور چیزیں اندر آنے کی اجازت دے رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں بھیج رہی ہیں. تو جو اندازہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں, یعنی جب سے 141 دن ہو گئے ہیں, تو جو ایوریج ہے وہ یہ کہ ہر گھنٹے میں 42 بم اس آبادی پر گرائے جاتے ہیں, اس چھوٹی سی آبادی پر. اور ہر گھنٹے 15 آدمی شہید ہوتے ہیں, جن میں سے 6 بچے ہوتے ہیں, اور 35 افراد زخمی ہوتے ہیں. اور ہر 1 گھنٹے میں 12 بلڈنگیں, 12 عمارتیں وہ تباہ کر دی جاتی ہیں. بیشتر عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں ایک بہت ہی گھنی آبادی کی. تو اس وقت جو 2-3 دن پہلے کی جو صورتحال ہے, یعنی 21 فروری کی جو رپورٹ ہے, اس میں 29,000 فلسطینی غزہ میں شہید ہو چکے ہیں, جن میں 12,300 بچے ہیں, اور 7,000 لوگ ہیں جو کہ گمشدہ ہیں, یعنی جو ملبہ ہے عمارتوں کا اس میں دبے ہوئے ہیں, اس میں سے ابھی نکالے نہیں جا سکے, ان کا پتہ نہیں چل سکا. بڑے بڑے ملبے ہیں, اونچی اونچی عمارتوں کے, بڑی بڑی عمارتوں کے. تو اس میں سے جو نکل سکا وہ زخمی اور شہید, اور باقی جو ہے وہ اندر دبے ہوئے ہیں, ان کو نکالنے کا کوئی سامان نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں. تقریباً 70,000 یعنی 69,000 سے زیادہ وہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, جن میں 8,663 بچے ہیں زخمی ہونے والے. یہ تو غزہ کا حال ہے. لیکن ابھی ہمیں نقشے سے بتاؤں گا جو ویسٹ بینک ہے, وہاں پر بھی صورتحال بہت خراب ہے, جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حماس کی حکومت نہیں ہے, فتح کی حکومت ہے. وہاں پر بھی تقریباً 395 لوگ شہید کیے جا چکے اب تک, 105 اس میں بچے ہیں, اور 4,500 لوگ وہاں پر زخمی ہیں. روزانہ وہاں پر کسی نہ کسی گاؤں میں اسرائیلی فوجیں داخل ہوتی ہیں اور پکڑ دھکڑ کرتی ہیں, لوگوں کو مارتی ہیں, زخمی کرتی ہیں, اور مسلسل ظلم کا سلسلہ یہ جاری ہے. یہ نقشہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں پر یہ ایک پوری تاریخ ہے فلسطین کی کہ 1946 میں یہ پورا جو فلسطین ہے 1946 تک یہ جو گرین ایریا ہے یہ سارے عرب اور مسلمان تھے, جبکہ یہ جو وائٹ ایریا ہے یہ تقریباً 3-4% کا علاقہ تھا جو کہ یہودیوں کے پاس تھا, اور وہ بھی انہوں نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا برطانوی مینڈیٹ کے دوران. برطانیہ کی وہاں پر حکومت تھی, اور برطانیہ کی طرف سے پوری ایک تحریک چلائی جا رہی تھی پورے دنیا سے اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو وہاں جمع کرنے کی.
تو اس کے نتیجے میں یہ جو سفیدی آبادی ہے یہ وجود میں آئی تھی. یہ اسرائیلی، یہ گویا کہ یہودیوں کی کالونیاں یہاں بنی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر 1947 میں جب UNO نے یہ طے کیا کہ یہاں پر 2 ریاستیں قائم کی جائیں گی، ایک یہودی ریاست اسرائیل کی اور ایک عربوں کی ریاست، تو وہ بھی ایک غیر منصفانہ تقسیم تھی. یعنی اسرائیلی بہت کم تھے اور ان کو 56% دیا جا رہا تھا اور 46% جو ہے وہ عربوں کو دیا جا رہا تھا جن کا اپنا ملک تھا اور جو پورے ملک میں یہاں سے وہاں تک رہ رہے تھے. تو اس طرح سے یہ علاقہ جو ہے یہ سفید جو ہے یہ اسرائیل کو بنایا گیا اور یہ الگ الگ ٹکڑوں میں کر کے 3-4 جگہوں پر یہ مسلمانوں کو دیا گیا، فلسطینیوں کو، جس پر عربوں نے اور فلسطینیوں نے، مسلمانوں نے اعتراض کیا. اس کے نتیجے میں پھر وہ کشمکش شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی. اور پھر جب 1967 میں صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ حصہ اور کم ہو کر اور یہ پورا اسرائیل کا بہت اور زیادہ دور تک چلے گئے وہ، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بڑھاتے گئے، بڑھاتے جو انکروچمنٹ ہے وہ بڑھتے صورتحال یہ ہو گئی کہ یہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ غزہ اتنا رہ گیا، یہ غزہ ہے، اور یہ جو آبادی تھی پوری یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں الگ الگ تقسیم ہو گئی اور بیچ میں پورا حصہ جو ہے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے مقامات ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بیچ میں چیک پوسٹ بنا دیے گئے، فوجی چیک پوسٹ. تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے یعنی ان کو بہت زیادہ پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی گاؤں میں تقسیم کر دیا پورے ویسٹ بینک کو، اور اس میں یعنی غزہ میں تو تقریباً سب لوگ ایک جگہ ہیں، ایک علاقہ ہے پورا، لیکن ویسٹ بینک کی اس لحاظ سے صورتحال بہت ہی پریشان کن ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ چھوٹے گاؤں، چھوٹے قصبے، چھوٹے سے شہر وہ الگ الگ کر دیے ہیں اور بیچ میں پورا جو ان کو جوڑنے والی ساری زمینیں ہیں اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پر اسرائیلی کالونیوں کو بنانا شروع کیا ہے جن کو ہم نو آبادیاتی کالونیاں کہتے ہیں. تو وہ جگہ جگہ جو ہے ان کو آباد کر رہے ہیں. تو یہ ابھی 2012 کی صورتحال ہے. اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے لحاظ سے، مسلمانوں کے لحاظ سے، تو یہ جو 1946 والا جو نقشہ ہے وہ اصل ہے، اور اس کے بعد جو 1947 کا جو پلان ہے وہ سراسر جو ہے وہ ناجائز اور ظالمانہ ہے. یہ تو ہمارے نقطہ نظر سے، لیکن اقوام متحدہ کے نقطہ نظر سے اور جو عالمی عدالت برائے انصاف ہے، انٹرنیشنل کورٹ فار جسٹس، اس کے 2004 کے فیصلے کی روح سے اس کے علاوہ جتنا بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، یعنی یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر، یہ جتنا بھی وائٹ دکھ رہا ہے، اس کے علاوہ 1949 کے بعد سے لے کے، ہے نا، تو اس سب پر اسرائیل کی حیثیت وہ قابض قوت کی ہے، آکوپائنگ پاور کی ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے یہ عالمی عدالت برائے انصاف کا 2004 کا فیصلہ ہے، اور اسے ایک بہت تاریخی فیصلہ مانا جاتا ہے اس لیے کہ امریکہ اور امریکہ کے جو حامی ملک ہیں انہوں نے پورا زور لگا دیا تھا اس بات کے لیے کہ عدالت اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں دے، اور بڑی کشمکش کے بعد اور بڑی رکاوٹوں کے بعد بالآخر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ 1949 کے بعد جتنے علاقے پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے اس میں وہ اس کی حیثیت غاصب کی ہے، آکوپائنگ پاور کی ہے. تو ایک موقف ہمارا ہے جس کے لحاظ سے پورا فلسطین جو ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا فلسطین جو ہے یہ گرین ہے، اور یہ پورا جو ہے فلسطینیوں کا اس پر وہ اس کے اصلی باشندے اور ان کا حق ہے، ہمیشہ سے وہی رہتے آ رہے ہیں. باقی یہودی تو پوری دنیا سے دور دور سے آ کے بسیں. تو یہ تو ہمارا موقف ہے، لیکن خود جو عالمی اداروں کا موقف ہے، اقوام متحدہ کا جو موقف ہے، اس کے لحاظ سے بھی ویسٹ بینک اور اس کے آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے اور غزہ اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل کی موجودگی ایک
غاصب قابض قوت کی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذکر کرنا مناسب ہوگی کہ اسرائیل یہ ایک قابض ناجائز ریاست ہے، اور یہ دور جدید کی، دور حاضر کی سب سے طویل ترین غاصب ریاست ہے۔ یعنی دور حاضر میں کسی بھی جگہ پر اتنا طویل قبضہ کسی ملک کا نہیں رہا ہے جتنا طویل قبضہ وہ اسرائیل نے ان علاقوں پر کیا ہوا ہے۔ تو اب جو بھی کشمکش ہے اس وقت اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان، اس کشمکش میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی حیثیت اس میں ایک غاصب قوت کی ہے، اور فلسطینیوں کی حیثیت جو ہے وہ اصلی باشندے کی اور تحریک آزادی کی ہے، تحریک مزاحمت کی۔ یعنی یہ طے کرنے سے بہت سی چیزیں طے ہو جاتی ہیں کہ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اسرائیل یہاں پر غاصب ہے، یعنی جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہاں اسرائیل غاصب ہے، اور جو فلسطینی ہیں وہ وہاں کے اصلی باشندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر اسرائیل کے خلاف جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے اس کی قانونی اخلاقی حیثیت ہے، جواز ہے، کیونکہ وہ مزاحمت اور آزادی کے لیے ہے۔ اور اسرائیل کی طرف سے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ اپنے آپ میں وہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی مظالم ہے، اور دوسرے یہ کہ قانونی لحاظ سے بھی وہ ایک غاصب قوت کی کارروائیاں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں آ کر قبضہ کر لے اور اس کے بعد پھر اس کو نکالا جائے تو وہ لڑائی کرے۔ تو ایک تو وہ جو گھر والا جو لڑائی کر رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ تو حق پر ہے، اپنا گھر خالی کرا رہا ہے، لیکن جو گھر پر قابض ہے اور لڑ رہا ہے وہ قابض بھی ہے اور لڑ بھی رہا ہے۔ تو یہ جو اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہے، دو ریاستوں کے درمیان لڑائی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک غاصب اور ایک اصلی باشندے ان کے درمیان لڑائی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک طرف تو 2004 میں عالمی عدالت برائے انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل 1949 کے بعد کے پورے حصوں پر غاصب ہے، آکوپائنگ پاور ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ابھی 2024 میں اسی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک مسلسل نسل کشی کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ جنگی جرائم کی مرتکب ہے۔ تو یہ دوسرا فیصلہ ہے 2024 میں ابھی جو جنوری میں ہوا ہے، جس میں اس کو جنگی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک تیسری جو چیز ہے وہ ابھی چل رہی ہے، یعنی اس وقت آج کل میں، جہاں پر کہ اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسرائیل چونکہ ابھی تک ان علاقوں پر قابض ہے، مطلب اس کو جو ہے وہ کے سلسلے میں کیا موقف اختیار کیا جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ دنیا کے تقریباً سارے ملکوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اور سب کے بیانات وہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں، اور سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی تک کی پوری تاریخ رہی ہے جس میں یک طرفہ طور پر بڑی قوتوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، اس کے جنگی جرائم کی حمایت کی ہے، اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ ایک اور چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں اور اس کا کارروائیاں کرنے کا جو انداز ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم والا انداز ہے۔ دہشت گرد تنظیم کیا کرتی ہے؟ دہشت گرد تنظیم یہ کرتی ہے کہ کسی بھی ملک کی، مختلف ملکوں میں مختلف علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ عام شہریوں کے اوپر حملہ کرتی ہیں، عام شہریوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، عام شہریوں کو قتل کرتی ہیں، عام شہریوں کو اغوا کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ حکومت پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ حکومت ان کے مطالبے مانے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ
اسی طریقے کو اختیار کر رہی ہے کہ وہ جو فلسطین کے عام لوگ ہیں ان کے اوپر وہ بم برسا رہی ہے، بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے، عورتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ عورتوں کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں بعض بہت ہی تشویشناک قسم کی رپورٹیں ابھی آئی ہیں، ان پر بات چل رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ پورے قوم کو بھوکا رکھنے کا جو اس کا طریقہ ہے کہ پوری قوم کو بھوکا رکھا جائے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو حماس ہے اس کے اوپر دباؤ پڑے گا تو حماس مطالبے تسلیم کرے گی۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ دہشت گردوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں عوام کو نشانہ بنا کر اپنے دشمن سے اپنے مطالبے منوائے جاتے ہیں۔ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ حماس نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، شروع سے حماس کی جو لڑائی ہے وہ اسرائیل کی فوج سے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حماس کی کارروائیوں کے جو ریزلٹ آتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹینک تباہ کر دیا، ایک بختر بند گاڑی اڑا دی، کوئی جو ہے وہ فوجی بلڈوزر جو ہے اس کو نشانہ بنایا، فوج کا کوئی کیمپ ہے اس کو نشانہ بنایا، یعنی فوج سے ان کی راست لڑائی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ اسرائیلی کارروائیوں کے نتائج آپ دیکھیں گے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اتنے بچے شہید کر دیے گئے، فلاں جگہ مدرسے میں اتنے پناہ گزینوں کو نشانہ بنا دیا گیا، فلاں جگہ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو، نرسوں کو، میڈیکل اسٹاف کو اور بیماروں کو، مریضوں کو، زخمیوں کو ان کو نشانہ بنایا گیا، کینسر ہاسپٹل، ٹی بی ہاسپٹل۔ تو یہ جو فرق ہے یہ بڑا بنیادی اخلاقی فرق ہے جو حماس میں اور اسرائیلی حکومت کے درمیان پایا جاتا ہے کہ اسرائیلی حکومت عام شہریوں کو نشانہ بناتی ہے، ان کو بھوکا رکھ رہی ہے، ان کو پیاسا رکھ رہی ہے، ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ حماس پر دباؤ ڈالے۔ اس کے مقابلے میں حماس صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کتنے صحافیوں کو قتل کر دیا گیا اس بیچ میں، تقریباً 100 کے قریب صحافیوں کو۔ تو اس بات کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کا جو رول ہے وہ کتنا زیادہ غیر انسانی، غیر اخلاقی رول ہے کہ اس بیچ میں تین مرتبہ سیکورٹی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی کہ جنگ کو بند کیا جائے، یعنی ساری باتیں چھوڑو، باتیں ہوتی رہیں گی، جنگ کو بند کر دیا جائے۔ تو جنگ کو بند کرنا، اس پر تو سب کو اتفاق کر لینا چاہیے، یعنی یہ تو کوئی ڈسپیوٹ کی بات ہی نہیں ہو سکتی، کنٹروورشل بات ہی نہیں ہو سکتی، بھئی جنگ کو بند کر دو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کس کا قصور کیا ہے اور کس کو کیا سزا ملنی چاہیے، لیکن جنگ کو تو روکو۔ تو 3 مرتبہ یہ قرارداد سیکورٹی کونسل میں اس بیچ میں پیش ہوئی اور تینوں مرتبہ صرف امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ مطلب یہ جو ہے غیر انسانی اور اخلاقی پستی کی یہ انتہا ہے جس کا مظاہرہ امریکی مقتدرہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے نقشے میں غزہ دکھایا تھا اس کی جب آپ تفصیل دیکھیں گے تو یہ نارتھ غزہ ہے، یہ غزہ شہر کہلاتا ہے بیچ کا، یہ ساؤتھ غزہ ہے جس میں دیر البلح اور خان یونس ہے، اس کے بعد پھر یہاں پر جو ہے یہ رفح ہے، ٹھیک، یہ رفح کا علاقہ ہے، اور اس طرح سے یہاں یہ رفح ہے، یہ رفح کا علاقہ ہے، اور یہ جو ہے یہ مصر ہے، یہاں پر سمندر ہے، یہاں سے یہ سمندر کی لکیر ہے۔ ابھی پچھلے یہ پورا علاقہ جو غزہ کا ہے 365 کلومیٹر مربع ہے، چھوٹی جگہ ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہیروشیما ناگاساکی جہاں امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا، جس کی طاقت جو ہے وہ 15 ٹن تھی، 15 ٹن کی تباہ کاری کا، وہ تقریباً 700 کلومیٹر مربع کا علاقہ ہے، اور یہ 365 کلومیٹر کا مربع کا علاقہ ہے، یعنی اس کا آدھا تقریباً، اس میں تقریباً 60,000 ٹن بارود گرایا جا چکا۔ تو یہ جو 16 سال سے اس علاقے کو میں نے بتایا تھا کہ محصور کر دیا گیا ہے، تو یہ جو لال ہے یہ اسرائیلی حصار ہے چاروں طرف سے، پھر یہ جو سمندر ہے تو سمندر میں یہاں سے یہ پورا ایک حصار ہے، یہ بھی اسرائیلی حصار ہے،
یہاں سے کوئی باہر کا کوئی بھی جہاز امداد لے کے وہ اندر نہیں آ سکتا. دوسری طرف یہاں سے یہ پورا بند ہے. یہاں پر ایک راستہ ہے آنے جانے کے لیے، جہاں سے یہاں کے لیبر جو ہے وہاں جا کر کام کرتے تھے، اور جو ویسٹ بینک میں جانا تھا جن کو، وہ یہاں سے جایا کرتے تھے آنے جانے کے لیے، اور وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوا کرتا ہے. یہاں پر ایک راستہ ہے معبر ابو سالم جسے کہتے ہیں. یہ ہے تو مصر میں، لیکن اس پر پورا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کا ہے، کیونکہ یہ یہاں اسرائیل کے اس گویا نکڑ پر واقع ہے. یہ جو ہے یہ رفح کا علاقہ ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے وہ رفح کا راستہ ہے جہاں سے کہ ایجپٹ سے اندر آنا جانا ہوتا ہے. اور یہاں ایک ایئرپورٹ تھا غزہ کا جس کو تباہ کر دیا گیا 2001 میں. یہاں پر نیچے جو ہے وہ سینا کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک العریش کر کے ایک شہر ہے وہاں کا، تو وہاں پر ایئرپورٹ ہے. تو وہاں پر سارا سامان آتا ہے ایئرپورٹ مختلف ملکوں سے امداد کا، اور وہ یہاں رفح پہ آ کے رک جاتا ہے. یہاں پر جو ہے یہ ایجپٹ کے علاقے میں رفح میں سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سامان لے کر. اب یہاں پر اندر، اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو نارتھ غزہ ہے، شمالی غزہ ہے، پہلے یہاں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو خالی کرانا ہے. تو اچھے خاصے لوگ یہاں پر آ گئے، اور اچھے خاصے لوگ وہاں رکے رہے، جمے رہے کہ نہیں ہم خالی نہیں کریں گے ساری پریشانیوں کے باوجود. پھر دوبارہ اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا جس کو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ محفوظ ہے، یہاں پر آ جاؤ. تو پھر اب یہاں کے لوگ جو ہے بہت سارے کچھ رہ گئے، باقی بہت سارے جو ہے وہ رفح پر آ گئے. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ جو رفح کا علاقہ ہے، یہ خان یونس ہے جس کی آپ خبریں سنتے ہیں کہ یہاں پر بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے. یہ جو رفح کا علاقہ ہے اس وقت تقریباً 1.5 ملین، یعنی پوری آبادی جو ہے 2.4 ملین ہے، اس میں سے کہتے ہیں کہ 1.5 ملین لوگ جو ہے وہ یہاں پر اب جمع ہو گئے، اور یہ سب کیمپ لگا کے یہاں پر رہ رہے ہیں. دائرے کی گھر تھوڑی نہ ہے وہاں پر، تو یہ میدانوں میں، کھیتوں میں، کھلی جگہوں پر، ٹیلوں پر ان لوگوں نے پلاسٹک کے کیمپ لگائے ہوئے جو کہ ان کو امدادی اداروں کی طرف سے ملے. تو کیمپ میں یہاں پر 1.5 ملین لوگ رہ رہے ہیں، 15 لاکھ لوگ. اب جو اسرائیل کا اگلا نشانہ ہے جس پر پوری دنیا میں ایک طرح سے بے چینی اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر وہ بمباری کریں گے اور یہاں پر فوجی کارروائی کریں گے. سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو 1.5 ملین لوگ ہیں یہاں پر پناہ گزین، ان کو کیا کریں گے؟ تو اس کا ابھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹائیں گے، لیکن ہٹائیں گے کہاں پر؟ آپ نے یہ سب تو تباہ کر دیا، اور یہ پورے علاقے میں مسلسل بمباری ہو رہی ہے، یہاں پر لوگ جمع ہیں اور بہت ہی بری حال میں ہیں، بہت سے زخمی ہیں، بہت سے بیمار ہیں، بھوکے پیاسے. اب یہ جو ہے ایک بہت بڑا گویا کہ تشویش کا منظرنامہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر فوجی کارروائی ہوتی ہے تو عام لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی، عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو تھوڑا سا سامان جا رہا ہے مدد کا، وہ جو ہے وہ یہاں پر تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ تھوڑا آگے یہاں تک پہنچتا ہے. یہاں جو لوگ رہ گئے ہیں تقریباً 1 لاکھ لوگ، یعنی 10 لاکھ لوگ، یہ پورا ملا کے یعنی تقریباً 5 لاکھ لوگ یہاں پر ہیں اور کچھ لاکھ نیچے ہیں. تو یہ جو 5 لاکھ لوگ یہاں پر ہیں نارتھ غزہ میں، یہاں پر تو شروع سے اب تک کھانے پینے کا کوئی سامان، کوئی دوا، کچھ پہنچی ہی نہیں. 141 دن ہو گئے، یعنی 5واں مہینہ چل رہا ہے، اور اس علاقے میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنی زمین کو پکڑ کے، وہاں پر کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں پہنچا ہے. لوگ کس طرح سے جی رہے ہیں. ابھی میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا میں، تو ابھی مغرب سے تھوڑا پہلے ایک رپورٹ آئی، وہ یہ کہ ایک بچہ جس کا نام محمد فتوح تھا، 45 دن کا بچہ، 45 ڈیز اولڈ، یعنی ابھی 2 مہینے کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، اور چونکہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ماں کے پاس خود کھانے کو، پانی پینے کو نہیں ہے، تو وہ کیا کھلائے گی. تو
ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے محمد فتوح کا 45 دن میں انتقال ہو گیا. تو وہ نہ پینے کو اس کو دودھ تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ کوئی دوا تھی، نہ کوئی گلوکوز تھا، کچھ نہیں. تو بالآخر وہ جب وہ ملا، جو بچانے والی ٹیم ہے، ریسکیو ٹیم، انہوں نے کافی کوشش کی اسے بچانے کی، لیکن وہ اس کو بچا نہیں سکی. یہ بچہ دیکھیں کتنا پیارا بچہ ہے، دیکھ رہے ہیں نا جی، کتنا پیارا معصوم سا بچہ ہے. یہ بچی اس لیے رو رہی ہے کہ کئی دن سے اس کو روٹی نہیں ملی، کہہ رہی روٹی کی یاد آ رہی ہے. میں بغیر روٹی کے ایسے ہی پتے جو ہے وہ چبا لیتی ہوں، زعتر کے پتے جو ہیں. پوچھا ابو لاتے نہیں روٹی؟ تو ابو تو شہید ہو گئے. یہ وہ بیچارگی کی زندگی ہے جس سے، آزمائش کی، جس سے یہ لوگ روزانہ گزر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور یہی وہ اصل سوال ہے جو ہم سب لوگوں کو بے چین رکھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس درد کو، اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کریں، ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو. وہ کیفیت جو عام حالات میں ہوتی ہے، جس میں مطلب یہ درد جو ہے یہ ہمارے دل کو بے چین کرے. اور پھر جو ایمانی کیفیت فلسطین کے مسلمانوں میں ہے کہ ان ساری آزمائشوں کے باوجود، ان ساری تکلیفوں کے باوجود، ان سارے درد کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بھی ادا کرتے ہیں. اس سب کے باوجود ان کی زبان پہ الحمدللہ جو ہے اس کا ورد رہتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے قربت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ جو ایمان کی تازگی ہے، یہ جو قرآن مجید سے تعلق ہے. میں نے آپ کو شروع میں دکھایا کہ بچے کو شدید تکلیف ہے اور وہ پورا اپنے زخموں کی صفائی کرواتا ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے، کہ جس سے اس کو سکون مل رہا ہے. یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے. جب ہمارے دل میں درد پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگی، تو پھر اس فکر مندی کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالے گا. لیکن کم سے کم اس درد کو، جس درد میں ہمارے بھائی وہاں پر مبتلا ہیں، دو چار ہیں، اس درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ہماری دل کی کیفیت کو تبدیل ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک زندہ دل عطا کرے، ایک درد مند دل عطا کرے، جو انسانوں کے لیے کا درد رکھتا ہو اور انسانوں کے لیے تڑپتا ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سے سرشار رہتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.